حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی پاک ایمان کے حوالہ سے کہ ایک ترازو کے اندر پوری زمین کو بھی رکھ دیا جائے اور پورے آسمانوں کو بھی رکھ دیا جائے، اور ایک ترازو کے اندر، ایک پلڑے کے اندر میرے علی کا ایمان رکھ دیا جائے تو علی کا ایمان بھاری ہو جائے گا، میرے علی کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اتنا کامل ایمان ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ زمین مقابلہ کر سکتی ہے، نہ آسمان مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کائنات کے اندر کوئی شخص واحد فرد واحد مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتنا عظیم ایمان ہے میرے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کل کریم کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے علی کا ایمان بھی کامل ہے اور مکمل ہے، میرے علی کامل ایمان والے ہیں، اور میرے علی کی ذات ایسی ذات ہے جو علی کی زیارت کرے اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو اللہ کے گھر میں آیا اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے تب بھی عبادت کا ثواب ملے گا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کا گل کریم کی زیارت کریں گے تو اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت اور حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہرگز اس بندے کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا، ہرگز اس بندے کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا جو میرے علی کی ولایت کو قبول نہیں کر لیتا۔ یعنی ایمان کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ علی کی ولایت کو قبول کیا جائے، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کل کریم کا مشکل کشا مانا جائے، تمام اولیاء کا سردار مانا جائے، ایمان کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کا ایمان قبول ہی نہیں فرماتا جو حضرت علی کو اپنا ولی نہیں مانتا، اپنا ولی نہیں مانتا۔ ایمان کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضرت علی کو ولی مانا جائے، آپ کی ولایت کو قبول کیا جائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کی شانیں بیان کرتے رہ گئے، حضرت علی حضرت صدیق کی شانیں بیان کرتے رہ گئے، اور میرے صدیق حضرت علی کی شانیں بیان کرتے رہ گئے، میرے عمر حضرت علی کی شانیں بیان کرتے رہ گئے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت علی کی فضیلت اس امت پر ایسے گئے جیسے رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر گئے۔ اس بات کو بیان کون کر رکھا گیا؟ حضرت عمر فرما رہے گئے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ سرکار فرما رہے تھے کہ علی کی فضیلت اس امت کے اندر ایسے گئے جیسے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر گئے۔ بات ختم نہیں فرمائی، یہاں پہ فرماتے ہیں حضور نے آگے بھی ارشاد فرمایا کہ علی کی فضیلت اس امت پر ایسے گئے جیسے شب قدر کی فضیلت تمام راتوں پر گئے۔ آگے فرمایا علی کی فضیلت اس امت پر ایسے گئے جیسے جمعۃ المبارک کی فضیلت بقیہ تمام دنوں پر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ یہ مقام مرتبہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کا گل کریم کا کہ آپ کی شانیں حضرت عمر بھی بیان فرما رہے گئے، حضرت صدیق بھی بیان فرما رہے گئے، اور میرے مصطفیٰ بھی بیان فرما رہے گئے۔ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی پاک تشریف لائے، اور جس طرح آپ بیٹھے ہوئے گئے بعد میں کوئی بندہ آئے تو پیچھے ہی بیٹھ جاتا گئے، حضرت علی پاک بعد میں تشریف لائے تو پیچھے کی بیٹھ گئے جوتوں کے قریب۔ حضرت صدیق پاک نے دیکھا کہ علی تشریف لائے ہیں تو کھڑے ہو گئے، حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، حضرت علی پاک کو بلایا، اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، صدیق پاک کسی اور جگہ پہ بیٹھ گئے۔ جب اس منظر کو، اس معاملے کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے،
یہ بات بیان فرما کے میرے مصطفیٰ نے واضح کر دیا، اور بعد میں آنے والے بدبختوں، میرے ابو بکر کی شان میں بک بک کرنے والوں، میرے علی کی شان میں بک بک کرنے والوں، میں اپنی زبان ترجمان سے بیان کر رہا ہوں، میں اس زبان سے بیان کر رہا ہوں کہ علی بھی فضیلت والے ہیں اور میرا ابو بکر بھی فضیلت والا ہے۔ علی بھی فضیلت والے ہیں اور ابو بکر بھی فضیلت والے ہیں۔ فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے، یہ کسی اور نے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بھی فضیلت والے، میرے ابو بکر بھی فضیلت والے۔